قرآن کریم کا نزول اور ماہ مبارک، اس پر کچھ بات کریں گے۔ روشن خیال صاحب، 30 شعبان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ایک خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم۔ یا ایھا الناس، سامنے کون بیٹھا ہے؟ صحابہ، اہل ایمان، اور بات ہو رہی ہے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس سے مخاطبت فرما رہے ہیں، اور قرآن یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سابقہ امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ایمان والوں پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں قرآن میں، وہاں یا ایھا الناس اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں میں کیا ربط ہے؟ اہل ایمان پر روزے ہیں نا، انسانیت پہ نہیں ہیں۔ آخری خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا اپنی حیات مبارکہ میں۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں 1,24,000 حجاج، مسلمان، اہل ایمان، صحابہ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، سامنے تو صحابہ ہیں، اہل ایمان ہیں۔ یہ دین میں پیش کر رہا ہوں، تم تک پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک دین کا پیغام پہنچا دو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن تک دین پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کو جوڑیں اس بات سے کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مخاطبت صحابہ سے ہو رہی ہے، اور صحابہ کے ذریعے پوری انسانیت سے ہو رہی ہے۔ جو روزے ابھی نہیں رکھ رہے انہیں بھی آپ کو روزہ رکھوانا ہے، کیونکہ اب جو آیت میں نے ابھی پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں بھی یا ایھا الناس، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ تو روزہ اور عالم انسانیت، اس کے درمیان کوئی ربط ہے؟ رمضان کو رمضان ایک چیز بناتی ہے بس، اور وہ ہے نزول قرآن۔ ایک چیز رمضان کو رمضان بناتی ہے، نزول قرآن۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں قرآن کریم میں بالکل واضح کر دی گئی ہے یہ بات کہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جو قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، یہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اور تمام کتابیں، آسمانی کتابیں، وہ اس قرآن کریم میں شامل ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک لقب جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ ہے مہیمن۔ مہیمن کا مطلب تمام آسمانی کتابوں کا محافظ، جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس کا قرآن محافظ ہے، تتمہ ہو رہا ہے، آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت۔ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعثت نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں
وہ سب امت محمدیہ کا حصہ ہے، وہ سب امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس ماہ مبارک میں، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے۔ اور اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے۔ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کی مخاطبت کیا ہے؟ اس ماہ مبارک میں ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو دیا جا رہا ہے، تو اس کی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ اس کے خواص ہیں۔ رضوان بھائی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، قرآن کی ایک آیت اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شکوہ کناں نہیں ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت رکھ دی، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سب سے اہم صفت ہم سب جانتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ صفات 99 اللہ تعالیٰ کی، سب سے اوپر رب، سب سے اوپر رب۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں رکھ دی گئی یہ آیت، یعنی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ آپ فرما رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ میری قوم کی بات ہے تو ظاہر ہے یہ کوئی بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو سکتی، اہل کتاب کی بات نہیں ہو سکتی۔ میری قوم کون ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو میری قوم سے مراد صرف ایک قوم، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ حوض کوثر پہ ہم پہنچیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، جو آپ فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات۔ تو یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور یہاں پر مہجورا، یہاں یہ باتیں یہ ہو سکتی ہیں یہ باتیں کیونکہ آپ لوگ صاحب مطالعہ، یہاں ہجرت، یہ مہجورا ہجرت، یہاں کسی جگہ پہنچ کر اس کو چھوڑ دینا، ایک چیز کسی چیز کا حاصل ہی نہیں ہونا۔ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی۔ تو قرآن کریم سے ہجرت اختیار کرنا فرخ بھائی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ کیا مجھے نعمت کا اندازہ ہے؟ یعنی قرآن ایک نعمت ہے نا، اس سے بڑی نعمت انسانیت کے لیے کیا ہے؟ اور ہم امت اجابت ہیں، ہم نے دین قبول کر لیا۔ جنہوں نے دین قبول نہیں کیا اب تک، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں، ہم امت اجابت ہیں۔ اس نقطے کو بھی پھیلانا چاہیے، کیونکہ قل، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قل، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ختم نبوت یونیورسل ہے، ختم نبوت یونیورسل ہے۔ تمام انبیاء، تمام ہادی کسی خاص خطے کے لیے آئے، کسی خاص زبان بولنے والے کے لیے آئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے۔ تو قرآن کریم سے میرا تعلق کیا ہے؟ میرا تعلق اللہ سے کیا ہے؟ میرا تعلق اپنے رسول سے کیا ہے؟ میرا تعلق اس کتاب سے کیا ہے؟ چند موٹے موٹے سوالات۔ میرا ایک تعلق ہے، ایک خاتون ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، اور دنیا میں کروڑوں مائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میری ماں ہے۔
پورا پرسیپشن چینج ہو گیا. یہ میری ماں ہے, یہ وطن ہے, یہ میرا وطن ہے, یہ بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تو قرآن یہ میرا قرآن ہے, یہ رسول میرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا معبود. اللہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ سے شدید محبت کسے کہتے ہیں؟ اب سوال انعام الرحیم صاحب یہ ہوگا نا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, بھئی مجھے اللہ مجھ پر کھلا, مجھ پر اللہ کھلا, جو میرا معبود ہے, کیا معرفت خدا بندی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی, کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ ٹون یہ دیکھیں, یہ اللہ کی یہ ٹون, یہ لہجہ, اس لہجے میں اللہ مخاطبت کر رہا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے. سوال بنا دیا کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے. شرم دلائی جاتی ہے. سوچو اس بات پر کہ تمہیں اللہ حاصل ہے, تمہارے پاس قرآن اور صاحب قرآن تمہارے ساتھ ہیں. تو قرآن کریم سے میرا تعلق کیا ہے؟ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ بیان کر رہا ہے. چند باتیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کیا کرتے ہو اپنی کتاب یعنی توریت, کچھ چیزوں کو مانتے ہو, ایمان لاتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اور کچھ چیزوں سے انکار کر دیتے ہو. اب قرآن کریم کے آئینے میں میرا چہرہ کیا ہے؟ میں اپنا چہرہ دیکھوں. بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے تو یہ آیت میں اپنے پہ منطبق کرتا ہوں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. صرف انہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی, میرے بارے میں یہ اللہ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے. فیہ ذکرکم, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. اب میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ صادقین میں ہے, کاذبین میں ہے, منافقین میں ہے, مومنین میں ہے. کن میں ہے میرا ذکر؟ میں نے پڑھی آیت اور میں آگے بڑھ گیا. مجھے کون بتائے گا یہ بات کہ جب تک میں قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑوں گا نہیں, مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا. عزیزان محترم, متفق علیہ ہے حدیث, متفق علیہ, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جتنے ہی مسالک ہیں ہمارے, وہ سب میں اتفاق ہے اس بات پر. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک یہ معنی اور مفاہیم جانتے ہیں؟ عبدالہادی صاحب, یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جو بھی رسول, جو بھی نبی, جو بھی پیغمبر آیا, اس نے اللہ کی حمد کی, توحید کا تعارف کروایا نا. یہ کام پیغمبر کا ہے اور ہر پیغمبر یہ کام کرتا ہے. لیکن اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین نزول ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی کوئی ایک حمد اللہ کی ابھی باقی تھی جس کے لیے سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. وہ کون سی تعریف اللہ کی باقی تھی جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا؟ کیا اس تعریف کو ہم سمجھ سکے؟ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. گر تو بھی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں
تو میں لرز جاتا ہوں کہ دان مشکلات لا الہ رہا، میں لا الہ کہنے کے بعد خود پر اسے اپلائی کرنے کے بعد جو مسائل ہیں میں اسے جانتا ہوں کتنے مسائل ہوں گے۔ قرآن، بلکہ اقبال کے یہ شعر چل رہے ہیں تو اقبال نے 2 شعر میں اور یہاں پیش کرتا ہوں اقبال کے کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، تو حامل قرآن ہے، اس کو جوڑیں، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ تو حامل قرآن ہے اور تیرے اندر ذوق طلب ہی نہیں۔ العجب، مجھے تعجب ہے، ثم العجب، مجھے پھر تعجب ہے، ثم العجب، مجھے پھر تعجب۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو قرآن، یہ گفتگو، یہ محض یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ مجھے الحمد کا اگر مجھے معنی مفاہیم میرے پاس، یہ مطالعے کی کمتر شکل ہے۔ الف لام میم سے لے کر مجھے والناس تک دیکھنا ہے تو کم از کم، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، تو مجھے سورہ فاتحہ اپنے اندر اتارنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کا دیباچہ ہے، ہم سب واقف ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعلق قرآن کریم سے کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے قرآن کریم سورہ فاتحہ کو الگ اور پورے قرآن کو الگ بیان کرتا ہے، تو ایک تعلق ہوتا ہے نا۔ تو مجھے کیا یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار صاحب مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے بہت سے مراحل ہیں، لیکن سب سے آسان کام یہ ہے کہ میں ایک چیز ذرا یہ دیکھ لوں اور یہ سمجھ لوں کہ یا ایھا الذین آمنو، کون ہے اہل ایمان؟ میں ہوں، آپ ہیں اہل ایمان۔ جو مخاطبت ہو رہی ہے وہ مجھ سے ہو رہی ہے، آپ سے ہو رہی ہے، ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ یہ کل آیات کتنی ہیں اکرام صاحب؟ یا ایھا الذین آمنو والی کل 89 ہے کل آیات۔ تو میں یہ جان دوں کہ کم از کم پورا قرآن مجھے پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ سمجھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کی چند آیات، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیا مطلب ہے یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے، کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات پڑھتے چلے جائیں، ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے، کیا عجیب آیت ہے، کیا عجیب آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں تو اہل ایمان ہوں، لیکن پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ جو ابھی میں نے بات کی تھی بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو لپ سروس، بڑی اچھی میٹھی میٹھی باتیں ہیں سب کچھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال جی فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ ہوتا ہے اللہ والا۔
تو وہ پھر اقبال، کیونکہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام، تو اقبال خیال لاتے ہیں، منظوم کرتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا تحفہ پوری انسانیت کے لیے قرآن۔ تو قرآن کریم سے میرا تعلق کیا ہے؟ میں قرآن کریم کی آیات کو اپنے اندر اونڈیل رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے، آپ لوگ تو بہت زیادہ دین سے قریب ہیں آپ لوگ، لیکن میں باہر یہ جو بات کہتا ہوں کہ ایک کام کرو بس، 3 آیتیں روزانہ، 3 آیتیں روزانہ، اس کو پڑھو، ترجمہ، تفسیر، مشکل ہو کسی سے بات کر لو۔ 1 سال کے اندر جب قرآن اپنے اندر ہم اونڈیل لیتے ہیں، ہماری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بات تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو قرآن کریم سے تعلق اور اس کے جو اسٹیپس ہیں، یہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات۔ اب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ میرا نیک ہو جانا کافی نہیں ہے، میں نیک ہو گیا، لیکن میری فیملی یہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ہے کیا؟ میرے بیوی بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میں ان کا امام، اور میں ان کا تب کیا میں، یہ معمولی کام ہے۔ اور اگر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، میں اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہوں، میرے اندر 200 لوگ کام کر رہے ہیں، تو کیا میں ان کا امام ہوں؟ اور میرے انڈر اگر 5000 لوگ کام کر رہے ہیں تو کیا میں ان کا امام ہوں؟ اور کیا میرے ذریعے قرآن کریم کی روشنی ان تک پہنچ رہی ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ میں آپ سب کا بڑا ممنون، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔